नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 83 का तर्जुमा और तफसीर देखते हैं। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 83 के तर्जुमा से। और जब हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया कि तुम अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करोगे और वालिदैन और रिश्तेदारों और यतीमों और मस्कीनों से एहसान करोगे और लोगों से अच्छी बात कहो और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, फिर तुम में से थोड़े से लोगों के माँ सिवा सब इस अहद से फिर गए और तुम मुँह मोड़ने वाले थे। अब हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 83 की तफसीर देखते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला बनी इसराइल को वो अहकाम याद दिला रहे हैं जिनका इन्हें हुक्म दिया गया था और साथ ही पुख्ता अहद भी लिया गया था कि वो इस हुक्म पर अमल पैरा रहेंगे, लेकिन वो इस अहद से फिर गए थे। सूरह निसा आयत नंबर 36 का तर्जुमा है, और अल्लाह ताला की इबादत करो और इसके साथ किसी चीज़ को भी शरीक ना बनाओ और वालिदैन के साथ एहसान करो और रिश्तेदारों और यतीमों और मस्कीनों और रिश्तेदार हमसायों और अजनबी हमसायों और पहलू के साथी और मुसाफिर के साथ और जिनके मालिक तुम्हारे दाएं हाथ होते हैं। यकीनन अल्लाह ताला ऐसे शख्स से मोहब्बत नहीं करता जो अकड़ने वाला और फ़ख्र करने वाला हो। अल बहरुल मुहीत हवाला नंबर 455/1 है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को याद दिलाया है कि तुम से हमने इस वक्त अहद लिया था जब तुम अपने आबा की पुश्त में ज़र्रे की तरह थे। बनी इसराइल अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी करते थे, तो अल्लाह ताला ने उनको अहकामात का पाबंद बनाने के लिए उनसे अहद लिए ताकि वो संजीदगी के साथ अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल पैरा हों और नाफरमानी करते हुए डरें कि हम अल्लाह ताला के अहकामात की भी नाफरमानी कर रहे हैं और अल्लाह से किया हुआ अहद भी तोड़ रहे हैं। लेकिन बनी इसराइल ने ना हुक्म की परवाह की ना अहद की, और यही इनकी बर्बादी की वजह बनी। अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करो, यहाँ शिर्क से मना किया जा रहा है और ये दीन की बुनियाद है। अल्लाह ताला के हुजूर इसके बगैर कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होगा। ये पहला हुक्म है कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करो। बुखारी की रिवायत नंबर 7373 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से फ़रमाया, जानते हो अल्लाह ताला का बंदों पर क्या हक़ है? सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया, अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला का हक़ ये है कि बंदे इसकी इबादत करें और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। फिर फरमाया, जानते हो बंदों का अल्लाह ताला पर क्या हक़ है? जब बंदे इसकी तौहीद पर कायम हों, शिर्क से बेजार हों, तो इनका हक़ ये है कि अल्लाह ताला इन्हें अज़ाब ना दे। सूरह नहल आयत नंबर 36 का तर्जुमा है, और बिलाशुबा यकीनन हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि अल्लाह ताला की इबादत करो और तागूत से इज्तनाब करो। सूरह अंबिया आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने तुमसे पहले कोई रसूल नहीं भेजा मगर हम इसकी तरफ वही करते रहे कि बिलाशुबा मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, चुनाचे तुम मेरी ही इबादत करो। अब हम आयत के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। और वालिदैन से एहसान करोगे। अल्लाह ताला के हक़ के बाद सबसे बड़ा हक़ वालिदैन का है, और आयत के इस हिस्से में वालिदैन से हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया है। रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह लुक़मान आयत नंबर 14 में फ़रमाया, और हमने इंसान को उसके वालिदैन के बारे में वसीयत की
اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے اٹھایا اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں قولی اور فعلی ہر رویہ شامل ہے جس سے حسن سلوک کہا جا سکتا ہے۔ تفسیر سعدی حوالہ نمبر 131/1 ہے۔ حسن سلوک کی 2 ازداد ہیں، برا سلوک کرنا بڑا جرم ہے اور عدم احسان یعنی حسن سلوک نہ کرنا دونوں سے روکا گیا ہے۔ اب آیت کے اگلے حصے کو سمجھتے ہیں اللہ کی توفیق اور مدد کے ساتھ۔ اور رشتہ داروں سے، رشتہ دار خواہ دور کے ہوں یا قریب کے ہوں، ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنا چاہیے، اور اسی چیز کا عہد اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور قطع رحمی سے منع کیا گیا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے سورہ رحمان آیت نمبر 60 میں اللہ پاک نے فرمایا، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ بخاری روایت نمبر 5986 ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 کا ترجمہ ہے، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور تم بے جا خرچ نہ کرو۔ اب آیت کے اگلے حصے کو دیکھتے ہیں، اور یتیموں سے۔ یتیم وہ ہے جو کم سنی میں باپ کے سایہ شفقت سے محروم ہو جائے۔ بخاری کی روایت نمبر 6005 ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کو اشاروں سے قرب میں بتایا۔ اور مسکینوں سے، مسکین وہ محتاج ہوتا ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ اپنا اور بیوی بچوں کا خرچ اٹھا سکے۔ بخاری کی روایت نمبر 6006 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے۔ دراصل ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا جو ہمیں بدلے میں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں، یہی اصل حسن سلوک ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، کیونکہ جہاں ہمیں امید ہو کہ ہمارے حسن سلوک اور احسان کے بدلے یہ شخص بھی ہم پر احسان کرے گا، یا یہ احسان کرنے کے قابل ہے، یا ہم اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو یہ تجارت ہو گئی۔ اب ہم آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، یعنی لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہو اور عمل بالمعروف کرتے رہو۔ صحیح مسلم روایت نمبر 6690 ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو، چاہے نیکی یہی ہے کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 46 کا ترجمہ ہے، اور تم اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر انتہائی احسن انداز میں۔ اب آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں، اور نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے نماز قائم کرنے کا عہد لیا تھا۔ اقامت الصلاۃ سے مراد وقت کی پابندی کے ساتھ وضو کی تکمیل، ارکان کے اعتدال، ترتیل قرات، خشوع و خضوع اور توجہ قائم کر کے دل لگا کر نماز پڑھنا ہے، اور نماز دین کا ستون ہے، اور نماز ہمیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اب ہم آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ بنی اسرائیل کو نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ جامع البیان حوالہ نمبر 554/1 ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں پر زکوٰۃ فرض ٹھہرائی تھی، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کا طریقہ تھا۔ ان کے مالوں کی زکوٰۃ قربانی تھی، جسے آسمانی آگ آ کر کھا لیتی تھی، اور یہ قبولیت کی نشانی تھی، اور جس کو آگ نہیں کھاتی تھی وہ عدم قبولیت کی دلیل تھی۔ اب ہم اس آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں، پھر تم سب اس عہد سے پھر گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اس عہد کے بعد بنی اسرائیل
کو اسے ہر حال میں پورا کرنا چاہیے تھا اور ان کو ان احکامات پر سختی سے عمل پیرا ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ تمام کے تمام اس عہد سے پھر گئے اور اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا۔ اب آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں۔ تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے ماں سوا سب، یعنی چند لوگ بنی اسرائیل میں ایسے تھے جنہوں نے اس عہد کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اور یہ تھوڑے سے لوگ تھے، زیادہ تر اپنے عہد سے پھر گئے تھے۔ اب ہم آیت کا آخری حصہ دیکھتے ہیں۔ اور تم منہ موڑنے والے تھے، مطلب بنی اسرائیل اللہ کے احکامات سے منہ موڑنے کے عادی ہو چکے تھے۔ آئیں ہم مل کر دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں، ہماری اولادوں کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرنے والا، لوگوں سے اچھی بات کہنے والا، نماز قائم کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔